شکلوں کی حضوری کوئی زیادہ اچھی شے نہیں ہے۔ مساجد کو بیت اللہ سے ملانا چاہیے۔ اس طرح سے کہ جیسے طواف کعبہ کے بیچ مرد و زن ایک دوسرے کی طرف توجہ نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں، لیکن اس سینس میں نہیں کرتے جیسے عام جگہوں پہ کرتے ہیں۔ تو اسی کیفیت کو آپ اپنے محلے کی مساجد کے اندر زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ شکلوں کی حضوری کوئی زیادہ اچھی شے نہیں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، شکلوں کی حضوری کوئی زیادہ اچھی شے نہیں ہے۔ اس لیے مسجدوں میں ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھتے رہا کریں، کوئی ایک جگہ چھوڑ دیں جہاں حرم کعبہ کا اثر محفوظ رہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس میں مولویوں کا بھی قصور ہے، انتظامیہ کا بھی ہے، محلے داروں کا بھی ہے، حلال حرام سارا ملا جلا مسجد پہ لگا دیتے، مسئلہ ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ختم کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ غریبوں کا ملک ہے، اور سرمایہ دار تو کوئی الا قلیل ہو جو بڑا پارسا ہو، باقیوں کے پاس تو مارا کوٹا ہوا ہی زیادہ تر ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ غریب اور بے روزگار لوگ جو ہیں وہ اخراجات افورڈ تو نہیں کر سکتے، اس لیے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ غلطی ہے، ورنہ مسجد میں ایک دھیلا حرام کا سجدوں کی تاثیر لے لیتا ہے۔ نہیں یقین تو رسول اللہ سے پوچھ لیں، میں نہیں کہتا، پیغمبر کہتے ہیں، پیغمبر۔ اور بڑے فقیہ لوگوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک مٹکا پانی کا ہو اور پانی بالکل صحیح ہو، اس میں ایک قطرہ شراب کا پھینک دیں تو وہ سارا مٹکا، بلکہ وہ سارا کپ، بلکہ وہ سارا کنواں، وہ ٹینکی، وہ جس کے اندر پانی ہے، ساری پلی وضو نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایک ٹینکی میں ایک قطرہ گر جائے تو وضو ہی نہیں ہو سکتا، تو جو شے اصل مقصود ہے اس میں کئی قطرے گرے ہوئے ہوں تو وہ کیسے ہو جائے گی؟ تو بربادی ایسے نہیں ہو جاتی۔ ہاں جی، بربادی کی وجہ ہوتی ہے۔ اب دوسری بات کہتا ہوں، ایک ذہن میں ایک ہفتے میں 90% برے خیالات جنم لے کر پرورش پا کر کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہفتے کے بعد اسے نصیب ہوا وہ مسجد میں آ گیا۔ چاہیے یہ کہ جو باقی 10% حصہ ہے اس میں وہ اتنی گردش کرے کہ اس کا پچھلا 90% معاف ہو جائے۔ یہ مقصد ہے نماز جمعہ کا۔ 90 لے کر آئیں اور 90 ہی لے کر جائیں تو نماز جمعہ کا کیا ہے؟ پھر زور ہی پڑو۔ شکلوں کی حضوری کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ہر روز شکلوں میں ہی ہیں، شکلوں میں ہیں۔ کتنی شکلیں دیکھتے ہوں گے آپ ایک دن میں؟ کافی ساری شکلیں، کوئی پسندیدہ کوئی ناپسندیدہ۔ کسی کو دیکھ کے تھوڑا جذبہ مجروح ہو جاتا ہوتا ہے، اور کسی کو دیکھ کے ذرا دل راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ شکلیں ہیں، شکلوں کی حضوری کوئی زیادہ اچھی شے نہیں ہے، کیونکہ یہ جو شکلوں کی حضوری کی تاثیرات ہیں یہ آپ کو مسجدوں میں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ مساجد میں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ بار بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جس کو بار جو عادت ہے وہ آ کر بیچارہ اس عبادت کو، وہ جو پہلے عادت ہے اس کو کیسے، عادت عبادت سے نہیں جاتی، عادت توڑنے سے ہی جاتی۔
تو آپ کہیں کہ 2-4 رکعتوں سے عادت جاتی رہے گی، تو عادت عبادت سے نہیں جائے گی، عادت توڑنے سے ہی جائے گی۔ پھر کہتا ہوں شکلوں کی حضوری کوئی اچھی شے نہیں، تو تھوڑی دیر اپنے ذہن سے شکلیں وغیرہ یہ تصور نکال لیا کریں۔ ساری ٹھیک ہے، کہتا ہوں قصور ہے، لیکن ساری مسجدیں بھی ایک طرح کی نہیں۔ اچھا اگر ہو بھی قصور کچھ نہ کچھ، تو وہ تو پورے معاشرے میں ہی ہے۔ وہ صوفی لوگ جو ایک دمڑی مشتبہ کی بھی حرام تو دور ہے قبول نہیں کرتے تھے نا، تو وہاں بھی تو لگتا ہے نا لوگوں کا سب کا ملا جلا۔ تو نہایت احتیاط کرنی چاہیے جن جگہوں یا جن چیزوں میں، وہاں بھی تو سارا تو معاشرے کا مسئلہ ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، اس چیز کو آپ روک دیں۔ مسئلہ یہ دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کے لیے حلال ذرائع بہت کم ہے۔ آپ یہ سوال ابھی نہ کریں کہ وہ حلال ذرائع کم کرنے کی پالیسی کس نے کہاں پہ بنائی اور کیسے امپلیمنٹ کی، کہ مسلمانوں کے اندر سے حلال کے ذرائع ذرا کم کر دو، حرام کے بڑھا دو۔ ظاہر ہے غربت بڑھے گی تو چین کے ہی کھائیں گے نا، اور پھر تحفظ نہیں ہوگا تو زیادہ سے زیادہ سمیٹیں گے، تحفظ نہیں ہے نا۔ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو تحفظ ہی نہیں ہے، وہ کہے گا نا بہت زیادہ ہوں تاکہ گم بھی ہو جائے، کوئی چھین بھی لے تو کچھ تو بچ جائیں گے نا۔ تحفظ، یہ جو عدم تحفظ ہے، تو مسئلہ آپ کا پھر عدم تحفظ ہوا نا۔ میں تبلیغ کرتا پھروں زیادہ پیسے جمع نہ کرو، لیکن عدم تحفظ کی وجہ سے لوگ عمل نہیں کریں گے، تو کہیں زیادہ جمع کرو، تحفظ نہیں ہے۔ تو شکلوں کی حضوری اچھی سے نہیں، ہر وقت لوگوں کو دیکھتے رہنا اور ان کی شکلوں کے گرد گھومتے رہنا اور ان سے نتیجے نکالتے رہنا اور اس پہ تجزیے کرتے رہنا اور اس پہ اپنے تبصرے جڑتے رہنا، حتیٰ کہ فتوے ڈالتے رہنا، حکم لگاتے رہنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ یہی وجہ ہے، آج آپ دیکھ لیں لوگ عمرہ پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی وہی سیلفی، وہاں بھی وہی ویڈیو کالز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تجھے کس پر کسی نے واجب کیا ویڈیو کال؟ پچھلے کسی کو دیکھ، عمرہ کرنے تو آیا ہے پروردگار کے گھر کے گرد، تو طواف کر رہا ہے، تجھ کو کسی نے کہا ہے کہ پچھلے کو بھی کرا زیارت؟ وہ کر نہیں رہا، تصویروں میں تصویریں نہیں مل جاتی، ویڈیو گیلریز میں سارا کچھ نہیں پڑا ہوا، سارا کچھ تو پڑا ہوا۔ ضروری ہے کہ تو نہیں اس کو لائیو وہاں کال کرنی ہے، لائیو وہ ادھر کرنا جدھر آیا ہے، پیچھے بھاگنا۔ وہی شکلوں کی پیچھے جو ان کی جڑتیں بنی ہوئی ہیں نا اپنوں اور وغیرہ، شکلوں کی حضوری اچھی سے نہیں ہے۔ کم از کم مسجدوں میں جب تک خطبہ شروع نہ ہو یہ آپ شکلیں نہ دیکھتے رہا کریں۔ میں عرض کروں گا کہ آپ کو اپنے دل کی طرف دیکھنا چاہیے، وہاں جو صورت ہے نا اندر، وہ ان ساری شکلوں سے اچھی ہے، لذیذ بھی ہے، دلکش بھی ہے، سونی بھی ہے، حسین بھی ہے۔ جس قدر صلاحیتیں چاہیے کسی کی حسین شکل سے متعلق کہ وہ آپ کو بھلی لگے اور آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ساری اس کے اندر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دل کی طرف دیکھا کریں، نہ کہ مسجدوں میں بھی ایک دوسرے کے طرف۔ تو یہ شکلوں کی حضوری زیادہ اچھی سے نہیں۔ کوشش کریں کتنا شکلوں سے بچیں، تو زندگی میں آپ کو نہ صرف مسجد، اپنے گھر میں بھی تھوڑا تھوڑا سکون آنا شروع ہو جائے۔ ورنہ شکلوں کی حضوری سے جس قدر ذہنی مرضیں، جس قدر نفسیاتی علتیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہر وقت شکلوں کی حضوری کی وجہ سے سب لوگوں کو دیکھتے رہو اور پھر سب پر ہی حکم لگا۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔